کبھی منافق آپ کو فجر کی نماز پہ نظر نہیں آئے۔ مومنوں کا رویہ ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ نے فجر کی نماز میں دو سنتیں بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے رکھی ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں۔ پتہ کسی کو کہ پہلے 10 لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہیں وہ کون ہیں؟ بولیے آج کے دور میں بل گیٹ کتنے ڈالرز کا مالک ہے؟ بلینز ہے، ایک نام ہے۔ یہ جتنی دنیا کا مالک بل گیٹس ہے وہ تو صرف اس پیسے کا مالک ہے، دنیا کا مالک نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ڈالرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈالرز اور یورو اور دینار اور درہم اور ریال اور کپس اور ین اور رنگٹ، یہ سارے کے سارے عملے نہیں، جتنی دنیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کو بیچ بھی دیا جائے تو 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سفر ہو یا حضر ہو صبح کی سنتے نہیں چھوڑا، وتر نہیں چھوڑا۔ آپ سفر میں ہوتے ہیں نماز قصر کرتے ہیں، آپ زور کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، باقی 8 نہیں پڑھتے، عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے، لیکن سفر میں بھی وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑتے۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اللہ جلال نے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ فجر کو ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، جو فرشتے فجر سے لے کر عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں، وہ عصر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اچھا تم کدھر گئے تھے؟ حالانکہ اللہ نے بھیجا، اللہ کے علم میں بھی ہے کہ کہاں گئے، لیکن چونکہ گواہی ان کی ڈالنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، اچھا کیا کر رہے تھے؟ جواب سنیے، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ اللہ جب گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر گواہ رہنا، یہ جتنے لوگ فجر اور عصر میں شامل تھے نا، گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ آیا ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیڈر انسان بنتا ہے ایمان میں تو کیسے؟ جن کے اندر 2 صلاحیتیں ہوتی ہیں، برداشت کا، ٹالریٹ کرنے کا ان کے اندر مادہ ہوتا ہے، اور یقین ہوتا ہے کہ پوری کائنات مجھے چھوڑ بھی جائے گی تو میں اپنے رب پہ توکل نہیں چھوڑوں گا۔ فتنة عمیاء و صماء، 5واں فتنہ ایسا فتنہ جو انسان کو اندھا کر دے اور بہرا کر دے۔ اور آج بعض دفعہ ایسے فتنے سامنے آتے ہیں انسان کو سوچ ہی نہیں آتی کہ اس کا حل کیا کرے، اندھا بہرا انسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 فتنے کی نشاندہی کی، فرمایا قتل و غارت کا فتنہ قیامت کے نزدیک عام ہو جائے گا۔ یتقارب الزمان، صحیح بخاری کی روایت ہے، وقت میں بے برکتی آ جائے گی۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ، علم اٹھا لیا جائے گا، علماء اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ، فتنے ظاہر ہوں گے۔ وَيَكْثُرَ الْجَهْلِ، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَيَكْثُرَ الْحَرَجِ، حرج بھی زیادہ ہوگا۔ قیل ما الحرج؟ قال القتل، قتل و غارت اتنی عام ہو جائے گی، نہ مارنے والے کو پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا کہ مجھے آخر کیوں مارا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں فتنے کے متعلق بھی خبردار کیا، عورتوں کا فتنہ، ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں فتنے کی نشان دیکھی، بے پردگی،
قیامت کے نزدیک یہ فتنہ عام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المختلعات ہن المنافقات، جو بے پردگی کو عورتیں پسند کرتی ہیں یہی تو منافق عورتوں کی نشانی ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت تو ایک عجیب رخ ہمیں بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر امتی رجال، امت کے آخر میں ایسے مرد ہوں گے یرکبون علی سروج کاشباہ الرحال، مرد سوار ہوں گے چراغوں پر، اور وہ چراغ کیسے ہوں گے جن پہ سوار ہوں گے؟ جیسے کجاوے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو گاڑی نہیں تھی نا، آج موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، گاڑی پہ بیٹھے ہیں، جب محرک انجن سٹارٹ ہوتا ہے شعلے چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ چراغ کاشباہ الرحال، کجاووں کی طرح سیٹیں بنی ہوئی ہیں۔ ینزلون عند ابواب المساجد، مسجدوں کے دروازوں پر اتریں گے، معہم ان کے ساتھ کون ہوگا؟ نساء کاسیات عاریات، عورتیں ہوں گی جنہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن پھر بھی وہ عریاں نظر آئیں گے۔ اور آگے لفظ کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، العنوہن فإنہن ملعونات، ان پہ لعنت بھیجو، یہ ملعون عورتوں کی نشانی ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتے۔ فتنہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، دو قسمیں جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ان میں سے ایک نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن عریاں ہیں اور برہنہ نظر آتی ہیں۔ کیسے؟ لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور یہ لوگوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اور بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ان کے سروں پہ جوڑے بنے ہوئے ہیں۔ لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحہا، نہ ہی جنت کی خوشبو ہی پائیں گی۔ وإن ریحہا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، جنت کی خوشبو تو دور دور سے بندہ مومن کو اللہ رب العزت عطا کر دے گا۔ آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل پہ عذاب آیا کہ نہ آیا؟ بولے؟ اور پتہ عذاب کیسے آیا؟ انما ہلک بنو اسرائیل حین اتخذ نساؤہم قصۃ من شعر، جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے جوڑے بنانے شروع کیے تو ان پہ عذاب آیا، اور عذاب کی کیفیت مختلف تھی۔ ایک عذاب یہ بھی تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے فقدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی پوری امت، ایک قوم گم ہو گئی، ملی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے فرمایا چوہیا گزری، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو مسخ کر کے چوہا بنا دیا، اور میں ساتھ دلیل پیش کی کہ چوہیا کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جائے وہ نہیں پیے گی، اگر بکری کا دودھ پڑا ہو تو چوہیا پی جائے گی۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ کس وجہ سے؟ بنی اسرائیل کے اندر جسم کی نمائش، جسم فروشی، یہ گناہ عام ہو گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے چوہا بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ظہرت القینات، جب رقص کرنے والی گانے گانے والیاں ظاہر ہو جائیں گی معاشرے کے اندر، فانتظروا عند ذلك ريح حمراء وشربت الخمور وارتفعت الاصوات في المساجد، مسجدوں کے تقدس کو پامال کیا جانے لگے گا، لوگ ایسے مسجدوں میں گفتگو کریں گے جیسے منڈی اور بازار میں بیٹھے ہیں۔ ایاکم وحشاد الاسواق، مسجدوں کو بازار اور منڈی مت بناؤ، شراب عام ہو جائے گی اور گانے اور رقص عام ہو جائے گا، پھر انتظار کرو سرخ آندیاں آئیں گے، او فسخا او مسخا، لوگ اچھے بلے ہوں گے، زمین دھنس جائے گی۔
یا اللہ تعالی جعلہم اللہ قردۃ وخنازیر، اللہ خنزیر اور بندر بنا دیں گے۔ اور اس لیے اس حدیث کی شرح میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بندر اور خنزیر ابھی تو نہیں بنے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن عادتیں بندروں اور خنزیروں جیسی بنتی جا رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بے حیائی۔ فتنوں کے اندر فتنہ دجال کا بھی ہے، کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے دے، کسی کو اتنا وقت دے دے جمعے کے دن کہ وہ شخص سورۃ الکہف پڑھ لے، جہاں ایک نہیں 42 انعامات کا تذکرہ کرنے والے علماء کرتے ہیں، لیکن اگر 3 انعامات یاد رکھے جائیں، من قرأ سورۃ الکہف من یوم الجمعہ اضاء له ما بین الجمعتین، جو سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے 8 دن اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں روشنی پیدا کر دیتے ہیں، 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور فتنہ دجال سے اسے محفوظ کر دیا جائے۔ کتنے فتنوں کا تذکرہ ہو گیا؟ 8 کے 9، اختلف العلماء على قولین۔ فتنوں کے اندر ایک فتنہ بد عملی کا بھی ہوگا، اور میں صرف اس فتنے کے بارے میں دعا ہی کر سکتا ہوں، الہی میری اور آپ کی اصلاح فرما دے اور ہمیں بدعملی سے دور کر دے، ہمیں قول و کردار کے غازی بنائے، ہمارے قول اور فعل میں کوئی فرق نہ آئے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنی چاہیے۔ انسان کمزور ہے، میں اور آپ، ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم کوئی کام کر ہی نہیں سکتے جب تک اس رب کی توفیق نہیں ہو۔ اپنی کمائیگی کا اظہار کرنا یہ بھی ایک تعارف ہے انسان کو، جس کو مل جائے اللہ تعالیٰ پھر اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ تقلید کا فتنہ، تقلید کیا ہے؟ نہ آپ کو قرآن سے غرض، نہ آپ کو حدیث سے غرض، بس فلاں نے کہہ دیا اور علان نے کہہ دیا، دلیل کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں لائی لگ بننا، بغیر سوچے سمجھے کسی کے پیچھے چل پڑنا۔ صحیح بخاری کی 1376 نمبر روایت، اگر انسان اکیلا بیٹھ کے پڑھے تو کیا سمجھ آتی ہے؟ جو بندہ قبر میں جاتا ہے، حدیث لمبی ہے اور امام بخاری متعدد بار اس کو صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں، جب مومن سے سوال کیا جائے گا قبر سے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، بلکہ روایت کہتی ہے وہ کہے گا رک جاؤ، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھ لے دے۔ فرشتے کہیں گے اب نماز نہیں، وہ گزر گیا وقت، جواب دو۔ سورۃ الملک پڑھ کے سونے والے کو قبر کے عذاب سے بچانے کی نوید سنائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، بتاؤ ہادی مرشد کون تھا؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ تینوں جواب صحیح دے گا۔ فرشتے پوچھیں گے تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ جواب کیا دے گا مومن؟ قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، جو اس میں تھا اس پہ عمل کیا اور اس کی تصدیق کی۔ ابھی یہ جواب دے گا، آسمان سے آواز آتی، ان صدق عبدی، میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ یہ دنیا میں تو بڑا مال و دولت والا تھا، کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ 2 ٹانکے ہی لگا دے، اسی طرح 2 سیدھی سی چادروں میں اس کو بھیج دیا ہے، چلو جلدی کرو، البسوہ لباس الجنہ، یہ 2 چادروں میں آیا ہے، اس کو جنتی خلعت فاخرہ پہنا دو۔ یہ دنیا میں تو بڑا اچھا نظر آتا تھا لوگوں کے ہاں، بڑی بڑی اس کی کوٹھیاں بھی تھیں، لیکن چونکہ تقویٰ تھا، میرے فرشتوں نیچے کچھ بچھا کے نہیں گئے، مٹی، افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دیے جائیں۔ اتنی زمین کا مالک، اور 2 سے 2.5 فٹ سے زیادہ اس کو دی نہیں ہے انہوں نے۔ فافتحوا له بابا الى الجنہ مد البصر، اس کی قبر کو اتنا کھول دو جہاں انسان کی نظر جاتی ہے، اتنی اس کی قبر کھول دی جائے، اور ساتھ جنت کا دروازہ بھی کھول دو ادھر۔ یہ کون ہے؟ مومن۔
وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُرْتَابُ أَوْ الْمُنَافِقُ روایت کافر، شک کرنے والا یا منافق، جب اس سے پوچھا جاتا ہے مَن رَبُّک، تیرا رب کون ہے، کہتا ہے ہاں لا ادری، یہ ہاں کیا بولتا ہے کہ انہو یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچتا ہے یہ کلمہ تو سنا تھا رب خالق لیکن یاد نہیں آئے گا، کیا کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا، اقول کما یقول الناس، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے کہتا تھا۔ دوسرا سوال ہوگا، تیسرا سوال ہوگا، جواب ایک ہی ہے لا ادری اقول کما یقول الناس، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے کہتا تھا۔ فرشتے خود کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا، تو جواب کیسے آئے گا؟ آواز آئے گی انکذب عبدی، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو دو چادریں دیکھے گئے ہیں، ان چادروں کا بھی مستحق نہیں ہے، کافر ہے، یہ دین میں شک کرنے والا ہے، منافق ہے۔ البسوہ لباس النار، جہنمی لباس اس کو پہنا تھا۔ افرشوا لہ فراش النار، مٹی تو پھر بھی ٹھنڈی ہے نہیں، اس کے نیچے جہنم کے انگارے رکھو۔ فیضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ، اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی یہاں تک اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، اور ایک گرز اٹھائیں گے فرشتے اور دو کانوں کے درمیان ماریں گے۔ دو کانوں کے درمیان کیوں ماریں گے؟ آج پفلاف کہتا ہے کہ انسان کا دماغ 800 ہڈیوں میں بند ہے، اور جو پائیچوری کا سسٹم ہے جس کو عقل بولتے ہیں وہ دو کانوں کے درمیان ہے، سامنے نہیں، پیچھے ہے۔ ضربت، ایسی مار ماریں گے اور ایسی گرز، لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر کسی پہاڑ کو مار دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور یہاں کیوں ماریں گے؟ تمہیں عقل دی تو نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ تم نے چپل لینی ہو تو 4 دکانوں سے 8 دکانوں کا چکر لگاتے ہو کہ چمڑا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ دین لینے کے لیے تمہیں اس بات کا خیال ہی کبھی نہیں آیا کہ اللہ نے دین اتار دیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا ہے، طریقہ اس کا، اس ہستی مبارک کا، اور فرمان اللہ رب العزت کا۔ دو ہی تو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، کتاب اور سنت۔ ان دو چیزوں کو چھوڑ کے تم بھاگے کہاں پھرتے ہو؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کلام، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پتہ یہ شرح ان دونوں میں سے ایک بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی، گمراہی آ گئی۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آئیے تیسرا اور آخری نکتہ، ان فتنوں کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج العلم والایمان والیقین، جب تک علم نہیں سیکھیں گے آپ، جب تک ایمان یقین کی کیفیت میں نہیں پہنچ جاتا، فتنوں سے نہ بچ سکتا ہے نہ فتنوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایمان آئے علم کے بعد اور ایمانی کیفیت یقین محکم کی طرف چلی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان یقین جس کو نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا کریں گے۔ اور گمراہی تو ان کے اوپر ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اور اللہ جو چاہے کرتے ہیں، اللہ رب العزت جو چاہے کرتے ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی کی جرت نہیں کہ سوال ہی پیدا کرے کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا۔ دنیا میں نہیں مانے گا تو اللہ کے پاس منوانے کے طریقے ہیں،
نہیں مانتا زمین کے اوپر تو زمین کے نیچے جا کے مان جائے گا، نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی اس لیے ہے جس کا زیادہ بگاڑ دماغ میں ہو، اسی لیے اللہ نے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے جہنم بنائی ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں بگاڑ درست ہو جائے تو قرآن یہ کہتے ہیں لا يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دینا ہے؟ جب تم شکر گزار نہیں بنو گے، جب تم اللہ تعالیٰ کے فرامین کو نہیں مانو گے تو یہ اللہ کا عدل ہے کہ تمہیں جہنم میں پھینکے، اور اللہ کے فضل اور رحمت سے جنت میں ہم جائیں گے۔ اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا، وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جن کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کی؟ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یہ بھی اسم اعظم۔ دوسرا اسم اعظم اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ بھی اسم اعظم، پہلی ابو داود کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی۔ اور تیسرا اسم اعظم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ یہ بھی اسم اعظم، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اور سب سے آسان اگر یاد نہیں ہو رہا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ بھی اسم اعظم۔ اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان 5 اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کریں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، كان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تكلم تكلم ثلاثا۔ جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں۔ یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انہ لا مستکرہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا ہے؟ یہ کہو کہ اللہ مجھے دے، کثرت سے یہ بات کہیں، آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ زندگی کے کٹھن حالات میں اگر 3 کلمات آپ کو نہ بھولیں تو تمہارا رب تمہیں نہیں بھولے گا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ استغفر اللہ، چھوٹا سا کلمہ، استغفر اللہ۔ من لازم الاستغفار
جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. استغفر اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے جو یہ کہہ دیتا ہے اللہ سختیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور وہاں سے اللہ عطا کرتے ہیں جہاں انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا. میں اتفاق سے کراچی درس پہ گیا، جو ہی ہم گاڑی سے اترے، حالات بھی کراچی کے ویسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. تو ایک شخص کہتا ہے مولانا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. ساتھی پریشان ہوئے کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے. کہتے بس 2 منٹ مجھے دیجیے، یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے. کیا مطلب؟ کہتے یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. کہا میں نے درس سنا تھا استغفار پہ، میں نے 25,000 جمع کیا تھا کہ کوئی کام کروں گا، جس کو میں نے دیا وہ لے کے بھاگ گیا. میں نے وضو کیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، میں نے استغفار شروع کر دیا. میں نے 1000 مرتبہ استغفار کیا. اچانک سے ایک شخص آیا، کہتا تم کہاں تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، بیٹھو میرے ساتھ. مجھے گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا اور میرے نام کی گاڑی نکلوا کے کہتا ہے پیسے بعد میں دیتے رہنا. کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں گاڑی میرے پاس ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے. تو یہ میرے رب نے میرے استغفار کی مجھے گاڑی دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنایا، آدم سے لے کر آج تک، اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی. جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے. آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے كان النبي اشد حیاء من العذراء في خدرها، اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشی کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا کرتے. وكان اذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے. اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات تو اللہ نے پیدا ہی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیات اللہ عز و جلال نے اپنی صفت بھی بیان کی ہے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. لوگوں جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا. یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا. اللہ بھی پردہ پوشی کرتا ہے. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا یجعلہ اللہ تحت کنفی، اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ تو نے گناہ کیا؟ نعم یا رب کیا. اظلمک عبدی، میرے فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں لکھا؟ نہیں یا رب. لا یا رب، نہیں میرے مالک. اللہ فرمائیں گے تو نے ایک کام کیا دنیا میں، تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطیوں پہ پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو عطا. چھوٹی سی آخری بات کر کے میں بات مکمل کروں گا. میں اور آپ اپنے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط. حدیث آپ نے سن لی ہے حیا اور ایمان اکٹھے آئے. حیا چلا جائے تو ایمان بھی چلا جائے. اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث پڑھنے سے. دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس کرنا. میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب تو دیکھ، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ عز و جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کرے. قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا. العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا ہے. اللہ عز و جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل
ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها يعني القرآن وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا، وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح طرف، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وَأَنَا أُصَلِّي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے، انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور داود اور سلیمان علیہم السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین،